سدرا حضور جانتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ شان معراج ARYQ TV پہ، یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے واقعہ معراج اور قرآن کریم کے اندر اس کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کی مختلف زاویوں سے جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب ذکر فرما رہے تھے۔ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ سیرت النبی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ نبوت کے کون سے سال میں پیش آیا، اس کی تاریخی اہمیت، سیرت میں اس کی اہمیت کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ معراج کا واقعہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت میں جہاں بہت اہم ہے وہاں بہت نمایاں ہے، اور جتنے بھی حق کا انکار کرنے والے تھے ان کے لیے ایک فیصلہ کن واقعہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے حق کو اتنا اجاگر کر کے نکھار دیا کہ لوگوں کے پاس عقلی طور پر کم سے کم کوئی دلیل نہ رہے انکار نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے سوال کا تعلق دو جہتوں سے ہے، تاریخی اعتبار سے اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ دیکھیے، تاریخی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت، اظہار نبوت کے بعثت مطہرہ کے کم و بیش 10 سال بعد واقع یہ پیش آیا، گویا 10 نبوی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ میں روایات کچھ اور بھی ملتی ہیں، مگر ہمارے جمہور کا اتفاق اسی پر ہے کہ یہ 10 نبوی کو پیش آیا۔ اور یہ سال آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں عام الحزن کے طور پر معروف ہوا، غم کا سال، کیونکہ اسی سال میں آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، پھر حضرت ابو طالب کا وصال مبارک ہوا، اور آقا علیہ السلام شعب ابی طالب کی 3 سال کی وہ مشقت تھی، تکلیف تھی، ذہنی نفسیاتی اذیت تھی، ہر اعتبار سے ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ تو یہ اس کے بعد 10 نبوی میں اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کے قلب اطہر کو دلاسا دینے کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے پچھلے 3 سال اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان نے اور اہل ایمان نے جس مشکل میں گزارے تھے، اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ ریوارڈ اور جزا کے طور پر اسے عطا فرمایا۔ اب واقعہ معراج کو جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جوڑتے ہیں اور تاریخی اور سیرت دونوں کی اعتبارات سے ملا کے دیکھیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو جتنے نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، کسی کو بھی اس نوعیت کا معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ گویا تاریخی اعتبار سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا، انوکھا، ممتاز، منفرد اور سب سے اعلیٰ معراج کا واقعہ تھا اور معجزہ تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام جیسے تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ کا یہ معجزہ معراج جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کے معجزات کے اوپر فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اگر ہم اس کو سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام اس سے قبل بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں احادیث صحیحہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اول دن سے ہی آپ نماز ادا فرماتے تھے، جیسے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس وقت سے ہی آقا علیہ السلام صلاۃ ادا فرمایا کرتے تھے، تو وہ کس طریقے پر ہوگی؟ تو وہ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ وہ دین ابراہیمی کے مطابق جو موجود تھا تصور عبادت کا اسی طریق پر تھی، مگر اس رات میں آقا علیہ السلام کو یہ نماز پنجگانہ عطا کی گئی اس معراج کے تحفہ کے طور پر، تو اس اعتبار سے اس کا سیرت سے تعلق بھی بنتا ہے۔
ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے اس کا زمانہ ماضی کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اور اس زمانے کے ساتھ تعلق ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی سیرت میں اس کا آنے والے زمانے کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، اس کا اگر آپ اس زمانے کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا مبارک کا معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ ان کے زمانے میں وہ جادو اپنے نقطۂ کمال پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، اس کا تعلق آج کے اعتبار سے میڈیکل سائنس کے ساتھ بنتا ہے، مریض کو شفا یاب کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا اور مردے کو زندہ کر دینا، تو یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ جو تمام معجزات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، تو پھر اس کا فیوچر کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ آج انسان سائنس کی ترقی کے نتیجے میں جہاں پہنچا ہے، وہ فخر کر رہا ہے کہ میں گلوبلائز ہو گیا ہوں، اب وہ یونیورس کے ساتھ اپنا لنک بنا رہا ہے، وہ چاند پہ جا پہنچا، وہ مریخ پہ جا پہنچا، وہ دوسرے سیارے ستارے سپیس کو مسخر کر رہا ہے، اور یہ انسان اپنی ترقی کے جب آخری کنارے پر کھڑا ہوگا، این ممکن ہے وہ زیر آسمان سب کچھ ایکسیس کر چکا ہو قیامت سے پہلے، مگر اس دور کا انسان جب پلٹ کر دیکھے گا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسے آواز آئے گی، تو کہاں تک پہنچا؟ وہ کہے گا میں جہاں تک بھی پہنچا مگر پہلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں۔ تو یہ معجزہ معراج اسے تاریخی اعتبار پر اس حقانیت کو ثابت کرے گا کہ دیکھیے کب، کہاں، کتنا وقت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، 7 آسمان بھی نیچے تھے، جنت اور دوزخ بھی نیچے تھے، سدرۃ المنتہا نیچے تھے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں پہ پہنچ کر مصطفیٰ کو دیکھو۔ تو اس دور کا ہر انسان سرنڈر کرے گا مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے۔ یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے، ماضی کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجمل نیازی صاحب کا شعر ایک حضرت یاد آ رہا ہے آپ کی طرف سوال کرنے سے پہلے، حضرت کی گفتگو کے بعد۔ میرے تخیل کی سرزمین پر سوال ابھرے تو میں نے دیکھا، میرے تخیل کی سرزمین پر سوال ابھرے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک اس کے جواب تحریر کر چکی ہے۔ اور بالکل ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں، قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پا سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ ابھی آپ نے مختلف مدارج کا ذکر کیا اپنی پہلی گفتگو میں، معراج کے مختلف مدارج بھی ہیں، مختلف مراحل بھی ہیں، تو اس پہ کچھ روشنی عطا فرمائیے۔ ایک تو اقبال کا شعر مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ میں اس پہ سوال آپ سے کرنے والا تھا، تو امکانات کے بھی تو دیکھیں در واہ ہو رہے ہیں نا معراج شریف۔ اچھا میرا یہ نظریہ ہے معراج کے بارے میں جی، کہ معراج نہ رکی ہے نہ ختم ہوئی ہے، معراج جاری ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سمجھتے ہوں گے کہ معراج ہو کے ختم ہو گئی، نہیں، یہ معجزہ جاریہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ، اس کا جو نقطہ انتہا ہوگا وہ مقام محمود ہوگا۔ کیا بات، کیا چل رہا ہے یہ سلسلہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت یہ چل رہا ہے۔ تو ایک تو جب آپ اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر اپنا حصہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے بھی اپنا حصہ مانگا تھا، حضور اس میں ہمارا حصہ کہاں ہے؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس معراج میں جو معجزات کی بھی معراج ہے، اس میں ہمارا حصہ نہ ہو، کیا کہنے، اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کا حصہ نہ ہو۔ تو یہ ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا حصہ اس سے، ہم تو ماشاءاللہ ہر سال معراج منانے والے ہیں۔ سبحان، اصل فلسفہ یہی ہے کہ جب آپ ذکر معراج چھیڑیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ریسیو کریں، جی ہاں، اپنا حصہ لیں۔ تو اس کے مراحل بھی ہمیں اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں، رک رک کے سواری آئی ہے۔ اور اس کو پھر اہل علم نے لکھا ہے سرور صاحب کہ یہ ایک ہی پروگرام جو ہے ایک ہی رفتار سے طے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جب شروع ہوا ہے تو اس میں براق کی رفتار تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور پھر جب اس کا درمیانی حصہ آیا تو ملکوتی رفتار تھی، واہ واہ واہ، اور پھر جب اس کا وہ اعراج والا سدرۃ المنتہا سے آگے والا جو سفر شروع ہوا سلسلہ، وہ نبوت کی رفتار تھی۔ کیا کہنے، تو اب اس پہ ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح بھی جو سیر تھی، اس کا جب آغاز ہوا ہے تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات آرام فرما رہے تھے. 3 اس میں روایات ہیں. ایک ہے حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک ایسی دنیا کی خوش نصیب ترین خاتون ہے سرور صاحب، جو خاتون جنت کی نند ہیں. اللہ 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 مفتی صاحب جی حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن ہے. سبحان کیا اللہ. کہنا، حسنین کریمین کی پھپھی جان ہے. سبحان اللہ. ان کے گھر میں آرام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتی ہیں اس رات حضور جو کہ شیب ابی طالب کے، اب 3 روایتیں ہیں، ایک حتیم کی ہے، ایک شیب ابی طالب کی ہے، اور ایک بیت ام ہانی کی ہے. اس میں تطبیق محدثین نے یوں دی کہ شیب ابی طالب ہی میں تو سیدہ ام ہانی کا گھر تھا، ٹھیک. تو وہاں سے آپ کو اٹھا کے جبریل امین حتیم میں لے آئے کہ حضور تشریف لائیے، ہم نے سیر کے لیے جانا ہے. اللہ تو اکبر. یوں تطبیق محدثین کرام نے دی. اب یہاں سے یہ مقام حتیم سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، براق کے ذریعے سفر شروع ہوتا ہے، اور راستے میں پھر سٹے ہو رہے ہیں. کئی قیام تھے. اس میں مدینہ منورہ کا بھی تعارف کرایا گیا راستے میں جب آیا کہ یہ یثرب ہے اور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی اور آپ کی قیام گاہ، یہ بتایا. ایک مقام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اتنے اہم سفر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں روک کے، اور پھر ہر جگہ 2 رکعت نفل پڑھائی جا رہی. اللہ اکبر. اللہ. جبریل امین رکتے ہیں، سواری رکتی ہے کہ جناب 2 رکعت ادا کر لیجئے. تو یہ وہ تصور دیا جا رہا ہے جس کو اسلام میں شرف زمان و مکان کہا جاتا ہے. کہ بھئی اسلام میں جو مقامات ہیں، مکانات ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کوئی خاص تقدس ہے تو اب وہ زمین کے باقی حصوں سے ممتاز ہوگا. واہ واہ. وہ سبحان اشرف. اللہ. سبحان. اس میں ایک مقام آیا جہاں جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اترنا ہے اور 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت پڑھ لی. اب وہ پوچھتے تھے اتدری این صلیت، حضور آپ جانتے ہیں ابھی آپ نے یہ جو 2 رکعت پڑھی کہاں پڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے جبریل یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. تو جبریل بتاتے. اب مقصد کیا تھا کہ وہ پورا پروسیس پورا ہو. جبریل کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے حیث ولد عیسیٰ، یہ بیت اللحم ہے، ایک چھوٹی سی کچی 4 دیواری ہے، اوپن ایریا ہے اور بس چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن حضور یہاں نفل اس لیے پڑھے گئے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. تو گویا جہاں اللہ کے نبی و رسول کی ولادت ہو رہی ہے اس کا تقدس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، رجسٹرڈ کروایا جا رہا ہے. پھر مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی. واہ واہ. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی، اب یہ قبروں کی زیارت کو بھی اس میں لیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں. کیا بات. ولادت گاہ انبیاء کو بھی لیا جا رہا ہے اور آرام گاہ انبیاء کو بھی لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لنوریہ من آیاتنا میں مفسرین نے لکھا یہ ہے کہ تقریباً 70,000 انبیاء اکرام علیہم السلام و آرام فرمائے. اللہ اکبر. اتنی مقدس سرزمین ہے یہ قبلہ اول بیت المقدس، یہ غزہ آج جو دشمنان اسلام کی زد میں ہے، یہ اتنا اہم مقام ہے جہاں سے آگے، ورنہ یہ بھی حکمت لکھی ہے اہل علم نے کہ مکہ سے ہی لے جاتے، حرم سے ہی، کعبہ سے معراج پہ، پھر کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں کیوں گئے؟ واہ واہ. 1000 حکمتیں اس میں، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ امت مسلمہ اس قبلہ اول کو بھولے نہ. اللہ یہاں سے اکبر. واہ. معجزات کی معراج کا سلسلہ اپنی معراج پہ گیا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج پہ گئے ہیں، اور پھر 1,24,000 کم و بیش سارے نبیوں کو پھر ایک بار جمع کیا. اللہ اکبر. پھر نماز پڑھائی گئی، 2 رکعت نماز ہوئی. نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی، یاد رہے، ابھی تو نماز لینے جا رہے ہیں میرا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جماعت کروا رہے ہیں، بلکہ وہاں بھی لکھا ہے محدثین نے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں توقف میں، مصلی امامت پہ نہیں جا رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام موجود ہیں. تو جبریل امین نے آپ کے دست مبارک کو پکڑ کے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا، اللہ اکبر. اور تکبیر ہوئی، پھر نماز. گویا یہ ایک پروسیس تھا، پھر آسمانوں پہ جانا، اور پھر وہاں پروٹوکول اور ریسیپشن کا سلسلہ، انبیاء کرام کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں. ایک عجیب و غریب کیفیت ہے اگر آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں جس کی طرف سیدی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ عام الحزن بھی ہے اور واقعہ طائف بھی پیش آ چکا تھا، وہ والی تکلیف و صدمہ بھی ساتھ تھا. بالکل. اور اس کو پھر رب کائنات نے کیسے مرہم معراج فراہم کی اور اپنے امام علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی. ناظرین اکرام، شان معراج دیکھ رہے ہیں آپ ARY QTV پہ. بڑی خوبصورت اور بڑی بابرکت گفتگو ہو رہی ہے. وقفے سے
واپس آتے ہیں تو ایک بہت اہم پہلو ہے معراج پاک کا کہ جس میں سعیدی صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ یہ امتحان تھا اہل ایمان کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس واقعہ کو آ کر بیان کیا تو اس کے بعد ریئیکشن کیا تھا, اس پر کیا لوگوں کا رویہ تھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں,